یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ورکنگ وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے کہا ہے کہ کشمیری اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اپنے مستقبل کا تعین کرنے کا حق رکھتے ہیں، جن پر بھارت نے بھی دستخط کر رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کل جماعتی حریت کانفرنس یہ پختہ یقین رکھتی ہے کہ مسئلہ کشمیر کے ایک فریق کے طور پر پاکستان نے ہمیشہ اس دیرینہ تنازع کے پرامن حل کے لیے مخلصانہ کوششیں کی ہیں، لیکن بدقسمتی سے بھارت کی ہردرمی کی وجہ سے مسئلے کے پرامن حل کا دروازہ ہمیشہ بند رہا۔ انہوں نے کہا کہ کل جماعتی حریت کانفرنس بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازع کشمیر کے حل کے حوالے سے اقدامات کا بغور مشاہدہ کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے کشمیریوں کو بنیادی فریق کی حیثیت سے اس میں شامل کرنا لازمی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری اور جموں کشمیر ماس موومنٹ کے چیئرمین مولوی بشیر احمد نے کہا ہے کہ بھارتی قابض انتظامیہ نے کشمیریوں کی حق پر مبنی جدوجہد آزادی کو کمزور کرنے کے لیے مقبوضہ علاقے میں کورونا وائرس کی آڑ میں لاک ڈاؤن، فوجی محاصروں اور تلاشی کی کارروائیوں سے کشمیریوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے جموں کشمیر کو ایک مقتل میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں بھارتی فوجوں کے ہاتھوں نہتے کشمیریوں کا بے دریغ قتل عام کوئی جرم نہیں بلکہ فوجیوں کا کارنامہ ہے۔ پاسبان حریت جموں کشمیر نے بھارت میں کورونا کی مہلک عالمی وبا سے بڑے پیمانے پر ہلاکتوں اور تباہی کے دوران بھارت کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظربند کشمیری سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کی فوری رہائی کے مطالبے کے حق میں مظفر آباد میں ایک احتجاجی ریلی نکالی۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ صحافی کسی بھی معاشرے کی آنکھ ہوتے ہیں، وہ جو دیکھتے ہیں وہی منوان آگے منتقل کر دیتے ہیں، جس پر عوامی رائے کا انحصار ہوتا ہے۔ مگر جموں کشمیر میں سماج کی یہ صحافتی آنکھ کب کی پھوڑی جا چکی ہے۔ سماج کے یہ نبض شناس جبر، پابندیوں اور ہراسانی کا شکار ہیں۔ بین الاقوامی واچ ڈاگ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کی تازہ رپورٹ بھی اسی افسوسناک امر کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ رپورٹ میں صورتحال کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے بجا طور پر کہا گیا ہے کہ پولیس اور نیم فوجی دستے رپورٹرز کو فرائض کی بجا آوری کے دوران ہراساں خوف زدہ کرتے ہیں۔ اب ان پر نئی پابندی عائد کرتے ہوئے انہیں مظاہروں کی براہ راست کوریج سے روکا گیا ہے۔ نئی پابندیوں کا مقصد دراصل انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو چھپانا ہے تاکہ دنیا کو یہاں کی اصل حقیقت معلوم نہ ہو سکے۔ وادی میں جہاں صحافی جبر کے ماحول میں کام کر رہے ہیں، وہیں صحافتی اداروں کو بھی حکومتی دباؤ کے زیر اثر لانے کے لیے ان کے اشتہارات روکے جا رہے ہیں، جبکہ صحافتی کارکنوں کو دھمکیوں، حملوں، دباؤ اور گرفتاریوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب سے ریاست میں بچوں اور نوجوانوں کو فرضی مقابلوں میں اور نئی نسل کا قتل کرنے کی پالیسی بنائی گئی ہے، تب سے صحافی ہی وہ طبقہ ہے جو اس صورتحال سے دنیا کو آگاہ کرنے میں مسلسل مصروف ہے۔ ان کی کوششوں اور کشمیر پر میڈیا کے حوالے سے کام کرنے والے اداروں کے وساطت سے جو خبریں دنیا تک پہنچتی ہیں، ان پر عالمی میڈیا کی کشمیر سے متعلق رائے کا انحصار ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں عالمی رائے عامہ بھی متاثر ہوتی ہے، اور اسی رائے عامہ کے دباؤ سے بھارت کو جبر و استبداد سے روکا جا سکتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح پاکستانی حکومت اور عوام مظلوم کشمیریوں کے حق میں دنیا بھر میں آواز بلند کرتے ہیں، اسی طرح باقی دنیا بھی آواز اٹھائے